بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد ریاچہ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے. دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ عمران خان اور چودھریوں کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ کیا اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ ناقابل واپسی پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ خطرہ اب بڑھتا جا رہا ہے یا ہو چکا ہے یا بڑھ چکا ہے یا کوئی ایسے امکانات اب فائنل ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل علیحدگی ان کی ابھی ہونے والی ہے کہ بس ہوئی کو ہوئی. تو یہ جو ہم ان کے تعلقات کی کس سٹیج پہ ہیں، کس لیول پہ ہیں، علیحدگی کی جو صورتحال افواہیں گرم ہیں ان کا کتنے اس کے امکانات ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں. دوستو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، اس پورے ایشو کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں کے تعلقات کی نوعیت جانچنا پڑے گی. اور تعلقات کی نوعیت جانچنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں بھی جانا پڑے گا کہ ماضی میں آخر دونوں پنجاب سے ہیں، دونوں لاہور سے ہی آلموسٹ ہیں، تو ان کے تعلقات میں جو سیاسی تعلقات ہیں ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو بار بار تعلقات میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، بار بار پرابلم آ رہے ہیں، بار بار کہیں نہ کہیں پہ کوئی غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، بار بار کوئی نہ کوئی ایشو دوبارہ سر اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ حل ہوتا ہے، اور پھر مہینے دو مہینے بعد کوئی اور ایشو سر اٹھا لیتا ہے، اور جو انٹرول ہے درمیانی وقفہ ہے مختلف ایشوز کے سر اٹھانے کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. وہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے فائنل جو تعلقات کا ہوتا ہے جب سپریشن یا علیحدگی ہوتی ہے اس طرف تو نہیں کہیں بڑھ رہے، اور اگر یہ بڑھتے ہیں تو اس جو نظام ہے اس کے لیے کیا خطرات ہیں. یہ بہت سے کویشچنز ہیں جو ان دونوں کے آپس کے تعلقات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی ان کی تاریخ تعلقات کی. ہمیں جانا پڑے گا 99 میں جب مشرف کا کو ہوا تو وہاں تک ہمیں جانا پڑے گا، اس لیے کہ مشرف کا جب کو ہوا تو اس سے پہلے چودھری تو مسلم لیگ میں تھے اور دوسری طرف پیپلز پارٹی تھی. دو پارٹیوں کا ایک طرح سے دو سیاسی جماعتوں کا نظام پاکستان میں قائم ہو چکا تھا. تیسری پارٹی عمران خان کی ایمرج کر رہی تھی، اور اس وقت یہ تھا کہ عمران خان کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اور جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے عمران خان اور طاہر القادری کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کو پورا موقع دیا کہ وہ ان کو وہ پاور وہ طاقت ڈیلیور کر سکیں کہ اس کے ذریعے وہ مارشل لا سے یا ملٹری گورنمنٹ سے دوبارہ واپس سویلین سیٹ اپ کی طرف لوٹ سکیں. لیکن ہوا یہ کہ ریفرینڈم میں دونوں پارٹیوں نے بہت اپنے سیاسی قوت کا مظاہرہ بھی کیا، سارا کچھ ہوا. آگے بلدیاتی الیکشن ہوئے 2001 میں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی دونوں کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے طاقت کا مظاہرہ کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کوئی ضلع کونسلیں یا تحصیل کونسلیں وہ جیت سکیں. لیکن نہ جو طاہر القادری صاحب کچھ پرفارم کر سکے اور نہ ہی عمران خان صاحب کی پارٹی کچھ پرفارم کر سکی. تو یہ پینک کریٹ ہو گئی مقتدرہ میں، اسٹیبلشمنٹ میں، کہ اگر ہم جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل کھا جائیں گے، اور ہماری تو کوئی کہہ لیں کہ جو پولیٹیکل بیس ہے وہ تو بن ہی نہیں سکی. تو تب انہوں نے مڑ کے دیکھا چودھریوں کی طرف، اور چودھری جب وہ آگے انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کاف لیگ بن گئی، کاف لیگ کے آگے گورنمنٹس بن گئی. وہ جو ساری سچویشن تھی یہ عمران خان کے لیے برداشت کرنی بہت مشکل تھی، اور طاہر القادری کے لیے بھی. وہ یہ ان کا یہ خیال تھا کہ چودھری اگر بیچ میں انٹری نہ ڈالتے تو یہ جو سیٹ اپ بنا ہے 2002 اور 2003 کے بعد کا جمہوری سیٹ اپ، اس میں پرائم منسٹر اور سارے جو عہدے اور جو کچھ تھا وہ انہوں نے فوج کے ساتھ پارٹنر ہونا تھا. تو وہاں سے ان کے درمیان غلط فہمی کا سلسلہ شروع ہوا جو پھر ایک لمبا عرصہ چلتا رہا، اور اس وقت تک چلتا رہا جب 2013 کے الیکشن ہوئے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، پتہ ہوگا کہ عمران خان جب بھی ٹی وی کے اوپر بولتے تھے تو چودھریوں کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کرتے تھے، اور وہ ان کو کہتے تھے یہ غاصب ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اس کی وجہ یہ تھی چونکہ ان کا حق وہ جو سمجھتے تھے کہ میرے چانسز ہیں، وہ انہوں نے ایک طرح سے چودھریوں نے آ کے ان کے ختم کر دیے تھے 2002 کے 3 کے الیکشنز کے بعد. وہ جو دور تھا اس میں تو 2013 کے الیکشن جب ہوئے تو اس کے بعد دونوں کو لگا کہ اب چونکہ نون لیگ آل پاورفل ہو کے آ گئی ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں بیٹھ گئی ہے، تو ان کا چانس نہیں بن رہے انلیس کہ ان کو وہ جو پاورز جو ان کو اکٹھا کرنا چاہتی تھیں مقتدرہ کی، جو آپ کہہ لیں کہ جو ساری انہوں نے ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا بٹھایا، اور ان کا الائنس ایک طرح سے ہو گیا. جو 2014 کا دھرنا ہوا اس میں بھی طاہر القادری اور عمران خان اور چودھری یہ بالکل اکٹھے تھے، اور چودھریوں کے ایک طرح سے کہہ لیں جو فائنینشیل اس کی سپورٹ ہے وہ ساری چودھریوں نے مینیج کی، اور وہ دھرنے میں جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ آپ کو آگے پتہ ہے. تو تب سے ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی کہ اگلا جب الیکشن ہوگا 2018 کا تو اکٹھے لڑیں گے. اب ہوا یہ
کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک درمیان میں طے تھی بات ان کی آپس میں کہ یہ ایک دوسرے کے بندے نہیں توڑیں گے. ظاہر ہے بڑی پارٹی پی ٹی آئی تھی, انہوں نے توڑنے تھے. تو ہوا یہ کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے چودھری کے بہت سے کینڈیڈیٹ, پوٹینشیل الیکٹیبل کینڈیڈیٹ, جن میں ان کے بہنوئی عامر سلطان چیمہ صاحب اور ایک دوسرے بہنوئی میجر طاہر صادق صاحب, وہ بھی پی ٹی آئی نے توڑ لیے. اور جو چودھری پرویز الہی کے بالکل رائٹ اور لیفٹ ہینڈ تھے, راجہ بشارت صاحب اور ظہیر الدین فیصل آباد والے, وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹوں پہ چلے گئے. سچویشن ایسی کریٹ ہوئی کہ وہ کافلی کے ٹکٹ چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جا کے انہوں نے الیکشن لڑا. تو یہ جو سچویشن تھی چودھریوں کے لیے ہضم کرنی بہت مشکل تھی, بہت انہوں نے احتجاج بھی کیا. لیکن الیکشن سے پہلے ان کے درمیان, الیکشن تو پھر بھی انہوں نے اکٹھا لڑ دیا, لیکن مس انڈرسٹینڈنگ ایک طرح کسی کی پیدا ہو گئی, بہت زیادہ اریٹیشن وہ ایک ایلیمنٹ آ گیا. اب ہوا یہ کہ جب رزلٹ آئے جس طرح کا الیکشن کا, اس میں جو ڈسائسو پوزیشن تھی فیصلہ کن, وہ کافلی کے پاس چلی گئی کہ وہ ووٹ اگر دیتے تو عمران خان پرائم منسٹر بن سکتے تھے, اور وہ ووٹ اگر دیتے تو پنجاب میں چیف منسٹر بن سکتا تھا پی ٹی آئی کا. تو یہاں پہ پھر ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ جیسے منظور وٹو صاحب نے پیپلز پارٹی سے 93 میں وزارت اعلیٰ لے لی تھی کہ کیا وہ ماڈل دوبارہ تو نہیں بنے گا, تو اس میں چودھری پرویز الہی کا ایز ایک پوٹینشیل چیف منسٹر کے نام ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ چودھری جو ہے وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں. اور ہوا بھی یہ کہ کچھ جو مقتدرہ کے لوگ تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو, عمران خان کو یہ کوشش کی کنونس کرنے کی کہ پنجاب چودھری کو دے دیں اور اوپر آپ پرائم منسٹر بنے تو یہ بڑا اچھا کمبینیشن بنے گا. لیکن پی ٹی آئی کے ظاہر ہے دوسرے لوگ جو ہے وہ نہیں مانے, عمران خان میں نہیں مانے. ان کو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح آپ کی پاور جو ہے وہ آپ اتھارٹی انجوائے نہیں کریں گے. تو یہاں سے اب عمران خان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ چودھری جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ لینا چاہتے ہیں. وہ انہوں نے دی تو نہیں, لیکن وہ ایک خوف پی ٹی آئی کے اندر پیدا ہو گیا کہ چودھریوں کو اگر پاورز ملی, اختیارات ملے, تو یہ تو پنجاب لینا چاہتے ہیں, یہ واپس ان کے خواب زندہ ہو گئے. تو ہوا کیا کہ اس کے بعد کولیشن میں اکٹھے تو ہو گئے. یہ جو بار بار پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی جو بڑی پارٹی ہے اس کے اندر یہ خوف ہے کہ چودھری, چونکہ پوٹینشیل جو پرویز الہی کا یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ چودھری جو ہے یہ پنجاب کو لینا چاہتے ہیں اور یہ پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ان کو ہم اختیارات دیں گے یا ان کو کچھ چانس ملے گا تو یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے. اس سے کوششیں یہ شروع ہوئی پی ٹی آئی کے اندر کہ جتنا ہو سکے چودھریوں کو سنپ کیا جائے, ان کو دبایا جائے, ان کے اختیارات کم کیے جائیں, ان کو اختیارات نہ دیے جائیں. اسی اسٹریٹجی کے تحت یہ ہوا کہ مونس کی وزارت کا فیصلہ ہوا کہ مونس کو وزیر نہیں بنانا. اب چودھری نے اس پہ سرنڈر کر دیا, پسپا ہو گیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر نہیں بناتے تو نہ بنائیں. اگلے مرحلے میں پی ٹی آئی نے یہ کیا کہ جو گورنمنٹ کے مثلا یوسف نسیم کھوکھر پنجاب کا اگر چیف سیکریٹری ہے تو انسٹرکشنز یہ تھی کہ چودھریوں کا کوئی کام نہیں ہونا. اب چودھریوں کی جو اختیارات ہیں وہ محدود کہاں تک ہو گئے, جو ان کی اپنی, اب چودھری پرویز الہی اگر اسپیکر ہیں تو اسمبلی, اور اگر ان کا کوئی منسٹر ہے جیسے انوائرمنٹ ہے تو وہ ان کا اپنا جو محکمہ ہے وہاں تک. اور جو فیڈرل طارق بشیر چیمہ صاحب تھے وہاں بھی جو سیکریٹری تھا وہ عمران خان صاحب نے اپنا لگا کہ ان کی پاورز کو بھی وہاں پہ کم کرنے کی کوشش کی. تو یہاں سے یہ ایک اور معاملہ شروع ہو گیا کہ جو اگر ہلکے جو قافلی کے ہیں وہاں پہ بھی جو پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ وہ وہاں پہ اپنی لابی کریٹ کریں, اپنا ووٹ بینک اس کو متحرک کریں. تو طارق بشیر چیمہ صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی شکایت پیدا ہو گئی. تو یہ جو کشمکش ہے اس میں جو نوعیت اصل میں درمیان میں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ چودھری پاور لینا چاہتے ہیں اور وہ آگے ان کے پلانس ہیں, ان کا ایجنڈا ہے, اور چودھری اس چیز کی شکایت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ تھے یا چیزیں طے ہیں ہمیں بار بار وہاں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, سنپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ساتھ ہی ہمارے بارے میں پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم تو یہ سازش کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اب اس میں فائنلی یہ جو آخری جو اریٹینٹ ہے اس میں وہ کیا ہوا کہ پنجاب کی پالیٹکس میں بڑی آپ کو پتہ ہے کہ وفاداری ہوتی ہے. ہوا کیا ہے کہ چودھری شجاع صاحب بیمار ہوئے, عمران خان صاحب ان کا پتہ لینے نہیں آئے, تو یہ ایک بہت بڑی شکایت چودھریوں کو پیدا ہو گئی ہے. وہاں سے اب جو معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, چونکہ اس میں ہوا یہ ہے کہ عمران خان گئے نہیں ہیں, تو ان دونوں کے درمیان اب جو نوعیت ہے تعلقات کی اس میں یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں رابطہ ختم ہو گیا. چودھریوں کے درمیان اور عمران خان کے درمیانے لوگ ہیں جن کے ذریعے یہ اب کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ کمیٹی بن گئی یا اس جو بھی طریقے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان میں آپس میں غلط فہمیوں کا لیول بڑھتا جا رہا ہے, دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, کمیونیکیشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جا رہی ہے. اور ایک طرف عمران خان ہے
جو اپنی راست بازی کی جو انا ہے ان کی وہ ادھر، اور دوسری طرف چودھری ہیں جو اپنی چودراہٹ یا ان کا جو بیک لاگ ہے پولیٹیکل ایک طاقت جو انہوں نے جائے کی ہوئی ہے وہ اس میں اس کی جو انا ہے. تو دونوں یہ ایک طرح کے انا جو ہے، ایک طرف راست بازی کی، ایک طرف اپنی ماضی کی طاقت کی اور لیگیسی کی، تو ان دونوں میں آگے یہ پھنستے جا رہے ہیں اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ ان میں بڑھتا جا رہا ہے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ان کو اس طرف لے جائے گا کہ یہ آپس میں علیحدہ ہو جائیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ایسا کوئی امکانات نہیں ہے، چونکہ آلٹرنیٹو کوئی میکانزم اویلیبل نہیں ہے کہ یہ اگر ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا. چودھری پسپا ہوتے جائیں گے، زیادہ چانس یہی ہے، چونکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اگر وہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بھی عمران خان شاید ان کو نہ منانے جائیں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے غلط فہمیوں کی. اور اگر وہ گورنمنٹس میں بیٹھ کے اپنی چل رہے ہیں، وزارت کر رہے ہیں، تو اریٹیشن جو ہے وہ اس طریقے سے وہ ڈیولپ ہوتی جائیں گی اسپیکرشپ اور ساری چیزوں میں. تو ابھی جو معاملہ مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں تک نہیں جائے گا کہ جس کو ہم کہہ سکیں گے یہ علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ ان میں بڑھتی جائیں گی.